بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار رہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں مگر نہیں جانتے۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، جو وہ نہیں دیکھتے۔ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، اور جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کی جنتوں کی خوشخبریاں دو، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو
یا اس سے بھی ہلکی چیز کی؟ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے؟ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پوری علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا تم ان کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ ہی کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ہم نے فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے،
اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس سے نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنا پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تم نے اس سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ اور پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حتہ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو، وہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کے۔ اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا، سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو، نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ بجا لاؤ۔ وہ پھر کہنے لگے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو۔ وہ کہنے لگے، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے۔ اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ گویا وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا، اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمان کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا یہ جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے؟ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو، کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم تو اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تو تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں
ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا تم پر حرام تھا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے رسول بھیجے۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وحی لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں، بلکہ ان کی کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے۔ ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے، اور ان کے پاس جب اللہ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ کافروں میں فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس کے باعث وہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلے کی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کھڑا کر دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کو طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں، اور ان میں سے تو ہر شخص 1,000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا وہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول
इनकी किताब की तस्दीक करने वाला आया। इन अहले किताब के एक फिरके ने अल्लाह की किताब को उस तरह पीठ पीछे डाल दिया गोया जानते ही न थे, और उस चीज के पीछे लग गए जिसे शयातीन सुलेमान की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान ने तो कुफ्र न किया, बल्कि ये कुफ्र शैतानों का था। वो लोगों को जादू सिखाया करते थे, और बाबिल में हारूत मारूत दो फरिश्तों पर जो उतारा गया था, वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दें कि हम तो एक आजमाइश हैं, तू कुफ्र ना कर। फिर लोग उनसे वो सीखते जिससे वो खावंद और बीवी में जुदाई डाल दें, और दरअसल वो बगैर अल्लाह ताला की मर्जी के किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग वो सीखते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाए और नफा न पहुंचा सके, कि इसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और वो बदतरीन चीज है जिसके बदले वो अपने आप को फरोख्त कर रहे हैं। काश ये जानते होते। अगर ये लोग साहिब ईमान और मुत्तकी बन जाते तो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन सवाब उन्हें मिलता, अगर ये जानते होते। ए ईमान वालो, तुम राना ना कहा करो बल्कि अनजरना कहो, यानी हमारी तरफ देखते और सुनते रहा करो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। ना तो अहले किताब के काफिर और ना मुशरिकीन चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाजिल हो। अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी रहमत खुसूसियत अता फरमाए। अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। जिस आयत को हम मनसूख कर दें या भुला दें, उससे बेहतर या उस जैसी और लाते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है? क्या तुझे इल्म नहीं कि जमीन और आसमान का मुल्क अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं? क्या तुम अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो जो इससे पहले मूसा से पूछा गया था? ईमान को कुफ्र से बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है। इन अहले किताब के अक्सर लोग बावजूद हक वाज़े हो जाने के महज हसद और बुग़्ज़ की बिना पर तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं। तुम भी माफ करो और छोड़ो यहां तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म लाए। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। तुम नमाजें कायम रखो और ज़कात देते रहा करो, और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे सब कुछ अल्लाह के पास पालोगे। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को खूब देख रहा है। ये कहते हैं कि जन्नत में यहूदो नसारा के सिवा और कोई ना जाएगा। ये सिर्फ इनकी आरजुएं हैं। इनसे कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील तो पेश करो। सुनो, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, बेशक उसे उसका रब पूरा बदला देगा। उस पर ना तो कोई खौफ होगा, ना गम और ना उदासी। यहूद कहते हैं कि नसरानी हक पर नहीं, नसरानी कहते हैं कि यहूदी हक पर नहीं, हालांकि ये सब लोग तौरात पढ़ते हैं। इस तरह उन्हीं जैसी बात बेइल्म भी कहते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह इनके इस इख्तलाफ का फैसला उनके दरमियान कर देगा। उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में अल्लाह ताला के जिक्र किए जाने को रोके और उनकी बर्बादी की कोशिश करे। ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए इसमें जाना चाहिए। इनके लिए दुनिया भी रुसवाई है और आखिरत में भी बड़ा अजाब है। और मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है। तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह का मुंह है। अल्लाह ताला कुशादगी और वसत वाला है और बड़े इल्म वाला है। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है। वो पाक है। जमीन और आसमान की तमाम मखलूक उसकी मलकियत में है और हर एक उसका फर्मा बरदार है। वो जमीन और आसमानों का इब्तिदा करने वाला है। वो जिस काम को करना चाहे कह देता है कि हो जा, बस वो वहीं हो जाता है। इस तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा कि खुद अल्लाह ताला हमसे बातें क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती।
اس طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر وزیرت دے رکھی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے، اور میری اولاد کو؟ فرمایا، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی۔ تمام مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ جب ابراہیم نے کہا، اے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا، فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا، میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ کیا یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو، بلکہ صحیح راہ ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں،
تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء دے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو صریح اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالی؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کے مالک اللہ تعالی ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ ہم نے تو اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گویا کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے۔ خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے۔ آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرو
मुझ ही से डरो ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं, और इसलिए भी कि तुम राह रास्त पाओ। जिस तरह हमने तुम ही में से रसूल भेजा जो हमारी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब व हिकमत और वो चीजें सिखाता है जिनसे तुम बेइल्म थे। इसलिए तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा। मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद चाहो। अल्लाह ताला सब्र वालों का साथ देता है। और अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से। और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मलकियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। इन पर इनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। सफा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं, इसलिए बैतुल्लाह का हज और उम्रा करने वाले पर इनका तवाफ कर लेने में भी कोई गुनाह नहीं। अपनी खुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह कदरदान है और इन्हें खूब जानने वाला है। जो लोग हमारी उतारी हुई दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं, बावजूद ये कि हम उसे अपनी किताब में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं, उन लोगों पर अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत है। मगर वो लोग जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और बयान कर दें तो मैं उनकी तौबा कबूल कर लेता हूं, और मैं तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूं। यकीनन जो कुफ्फार अपने कुफ्र में ही मर जाएं, इन पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है, जिसमें ये हमेशा रहेंगे। न इनसे अजाब हल्का किया जाएगा और न इन्हें ढील दी जाएगी। तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूदो बरहक नहीं। वो बहुत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है। आसमानों और जमीन की पैदाइश, रात दिन का हेर फेर, कश्तियों का लोगों को नफा देने वाली चीजों को लिए हुए समंदरों में चलना, आसमान से पानी उतार कर मुर्दा जमीन को जिंदा कर देना, इसमें हर किस्म के जानवरों को फैला देना, हवाओं के रुख बदलना, और बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान मसखर हैं, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की निशानियां हैं। बाज लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहरा कर इनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश कि मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह के अजाब को देखकर, कि तमाम ताकत अल्लाह ही को है और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। जिस वक्त पेशवा लोग अपने ताबेदारों से बेजार हो जाएंगे और अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे और कुल रिश्ते नाते टूट जाएंगे, और ताबेदार लोग कहने लगेंगे, काश हम दुनिया की तरफ दोबारा जाएं, तो हम भी इनसे ऐसे ही बेजार हो जाएं जैसे ये हमसे हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला इन्हें इनके आमाल दिखाएगा, इनको हसरत दिलाने को। ये हरगिज जहन्नुम से न निकलेंगे। लोगों, जमीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीजें हैं, उन्हें खाओ, पियो और शैतानी राह पर न चलो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का और अल्लाह ताला पर उन बातों के कहने का हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। और इनसे जब भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो, तो जवाब देते हैं
کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، گویا کہ ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز کو ہی سنتے ہیں۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ، پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو، تم پر مردہ اور خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری، اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اسی باعث تم رکو گے۔ تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہاں، وہ شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر وہ شخص نیکی میں سبقت کرے، وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی، حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے
اسے روزے رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے کہ وہ بچیں اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظالم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کی مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ وہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو، اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے، خواہ قربانی کرے۔ پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے
وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو تو اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے، اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس میں بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کے اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔
کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو ماں باپ کے لیے ہے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا، گویا وہ تمہیں دشوار معلوم ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہارے دین سے مرتد کر دیں۔ تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ البتہ ایمان والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو دنیا اور آخرت کے امور کو۔ اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ تعالی غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقتیہ کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرنا۔ ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے۔ گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کو نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔
اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں سے نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر طلاق ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کا میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو۔ اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص کو اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے، وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں
اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، اور پھر جب مدت ختم کر لیں، جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات کرو، اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے۔ تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور علم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو، تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو، پیدل ہی صحیح یا سواری ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے۔ ہاں، اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں۔ جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالی غالب اور حکیم ہے۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تعالی اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے
दिल जमी है और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है। फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। जब तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जो इसे न चखे वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। तालूत मोमिनीन समेत जब नहर से गुजर गए तो लोग कहने लगे, आज तो हम में ताकत ही नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़ें। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं। अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। जब इनका जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफ्फारे पर हमारी मदद फरमा। चिनाचा अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी और दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हुआ। और अल्लाह ताला ने दाऊद को मुमलिकत व हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बाज लोगों को बाज से दफा न करता तो जमीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फजलो करम करने वाला है। ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जिन्हें हम हक्कानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं। बिल यकीन आप रसूलों में से हैं। ये रसूल हैं जिनसे हमने बास को बास पर फजीलत दी है। इनमें से बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बातचीत की है और बाज के दर्जे बुलंद किए हैं। और हमने ईसा बिन मरियम को मौजज़ात अता फरमाए और रूहुल कुद्स से उनकी तायीद की। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इनके बाद वाले अपनी दलीलें आ जाने के बाद हरगिज आपस में लड़ाई बढ़ाई न करते, लेकिन इन लोगों ने इख्तिलाफ किया। इनमें से बाज तो मोमिन हुए और बाज काफिर। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये आपस में न लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। ए ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना तिजारत हो ना दोस्ती और शफाअत, और काफिर ही जालिम है। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊंग आए ना नींद। इसकी मलकियत में जमीन और आसमानों की तमाम चीजें हैं। कौन है जो इसकी इजाजत के बगैर इसके सामने शफाअत कर सके? वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वो इसके इल्म में किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। उस कीकर सी की वसत ने जमीन और आसमान को घेर रखा है, और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत से न थकता और न उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। दीन के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं। हिदायत जुलालत से रोशन हो चुकी है, इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए, उसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी न टूटेगा, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। ईमान लाने वालों का कारसाज अल्लाह ताला खुद है। वो उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफिरों के औलिया शयातीन हैं, वो इन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नुमी हैं जो हमेशा उसी में पड़े रहेंगे। क्या तूने इसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ रहा था? जब इब्राहिम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो जलाता है और मारता है, वो कहने लगा, मैं भी जलाता हूं और मारता हूं। इब्राहिम ने कहा, अल्लाह ताला सूरज को मशरिक की तरफ से ले आता है, तू इसे मगरिब की जानिब से ले आ। अब तो वो काफिर भौंचा कर रह गया, और अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। या उस शख्स की मानिंद कि जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुई थी, वो कहने लगा,
इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा, तो अल्लाह ताला ने उसे मार दिया 100 साल के लिए, फिर उसे उठाया। पूछा, कितनी मुद्दत तुझ पर गुजरी? कहने लगा, 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया, बल्कि तू 100 साल तक सोता रहा। फिर अब तू अपने खाने पीने को देख कि बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं। तू देख कि हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं और फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा, मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और जब इब्राहीम ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा, बारी ताला ने फरमाया, क्या तुम्हें ईमान नहीं? जवाब दिया, ईमान तो है, लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। फरमाया, 4 परिंद लो, उनके टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें पुकारो, वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। और जान रखो कि अल्लाह ताला गालिब है, हिकमतों वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे, और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, फिर इसके बाद ना तो एहसान जिताते हैं ना ईजा देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है। इन पर ना तो कुछ खौफ होगा ना वो उदास होंगे। नरम बात कहना और माफ कर देना इस सदके से बेहतर है जिसके बाद ईजा रसानी हो, और अल्लाह ताला बेनियाज और बुर्दबार है। ऐ ईमान वालो, अपनी खैरात को एहसान जिताकर और ईजा पहुंचाकर बर्बाद न करो, जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों को दिखावे के लिए खर्च करे और ना अल्लाह ताला पर ईमान रखे ना कयामत पर। इसकी मिसाल उस साफ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मट्टी हो, फिर उस पर जोरदार मीना बरसे और वो इसे बिल्कुल साफ और सख्त छोड़ दे। इन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज हाथ नहीं लगती, और अल्लाह ताला काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह ताला की रजामंदी की तलब में दिल की खुशी और यकीन के साथ खर्च करते हैं, उस बाग जैसी है जो ऊंची जमीन पर हो और जोरदार बारिश इस पर बरसे और वो अपना फल दुगना लावे, और अगर इस पर बारिश ना भी बरसे तो फुहार ही काफी है। अल्लाह ताला तुम्हारे काम देख रहा है। क्या तुम में से कोई ये भी चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और हर किस्म के फल मौजूद हों? उस शख्स का बढ़ापा आ गया हो, उसके नन्हे नन्हे से बच्चे भी हों, और अचानक बाग को बगुला लग जाए जिसमें आग भी हो, बस वो बाग जल जाए। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। ऐ ईमान वालो, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और जमीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीजों में से खर्च करो। इनमें से बुरी चीजों के खर्च का कसद न करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो, हाँ अगर आंखें बंद कर लो तो। और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह और खूबियों वाला है। शैतान तुम्हें फकीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है। अल्लाह ताला वुसअत वाला और इल्म वाला है। वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया, और नसीहत सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। तुम जितना खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नजर मानो, इसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर तुम सदके खैरात को जाहिर करो तो वो भी अच्छा है, और अगर तुम इसे पोशीदा पोशीदा मस्कीनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाला है। उन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना तेरे जिम्मे नहीं, बल्कि हिदायत अल्लाह ताला देता है जिसे चाहता है, और तुम जो भली चीज अल्लाह की राह में दोगे इसका फायदा खुद पाओगे। तुम्हें सिर्फ
اللہ ताला की रजामंदी की तलब के लिए ही खर्च करना चाहिए। तुम जो कुछ माल खर्च करोगे इसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारा हक न मारा जाएगा। सदक़ात के मुस्तहिक सिर्फ वो गुरबा हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए हों, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। नादान लोग उनकी बेसवाली की वजह से उन्हें मालदार ख्याल करते हैं। आप उनके चेहरे देखकर कयाफा से उन्हें पहचान लेंगे। वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। तुम जो कुछ माल खर्च करो तो अल्लाह ताला उसका जानने वाला है। जो लोग अपने मालों को रात दिन छुपे खुले खर्च करते हैं उनके लिए उनके रब ताला के पास अज्र है और ना उन्हें खौफ है और ना गमगीनी। सूदखोर लोग न खड़े होंगे मगर इसी तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जैसे शैतान छू कर खपदी बना दे। ये इसलिए कि ये कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह ताला की नसीहत सुनकर रुक गया, इसके जो गुजरा और इसका मामला अल्लाह ताला की तरफ है, और जो फिर दोबारा हराम की तरफ लौटा वो जहन्नुमी है। ऐसे लोग हमेशा ही इसमें रहेंगे। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है और अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे और गुनाहगार से मोहब्बत नहीं करता। बेशक लोग जो ईमान के साथ नेक काम करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, उनका अजर उनके रब ताला के पास है। इन पर ना तो कोई खौफ है, ना उदासी और ना गम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो। और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला से और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है। न तुम जुल्म करो न तुम पर जुल्म किया जाएगा। और अगर कोई तंगी वाला हो तो उसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए और सदका करो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम में इल्म है। और उस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे और हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज का मामला करो तो उसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे। कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार न करे जैसे अल्लाह ताला ने उसे सिखाया है। बस उसे भी लिख देना चाहिए जिसके ज़िम्मे हक हो वो लिखवा ले और अपने अल्लाह ताला से डरे जो उसका रब है, और हक में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के ज़िम्मे हक है वो अगर नादान हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत ना रखता हो तो इसका वली अदल के साथ लिखवा दे। और अपने में से 2 मर्द गवाह रख लो। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिन्हें तुम गवाहों में पसंद कर लो, ताकि एक की भूल चूक दूसरा याद दिला दे। और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएं तो इनकार न करें, और कर्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है ख्वाह छोटा हो या बड़ा लिखने में काहिली न करो। अल्लाह ताला के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली और शक को शुबा से भी ज़्यादा बचाने वाली है। हाँ, ये और बात है कि वो मामला नकद तिजारत की शक्ल में हो जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो तो तुम पर इसके ना लिखने में कोई गुनाह नहीं। खरीदो फरोख्त करते वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो कि ना तो लिखने वालों को नुकसान पहुंचाया जाए ना गवाह को, और अगर ये तुम करो तो ये तुम्हारी खुली नाफरमानी है। अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला तुम्हें तालीम दे रहा है और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। और अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्जे में रख लिया करो। वहाँ अगर आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई है उसे अदा कर दे, और अल्लाह ताला से डरता रहे जो इसका रब है। और गवाही को ना छुपाओ, और जो इसे छुपा ले वो गुनाहगार दिल वाला है
اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔